أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسهم ويخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لهديناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما صدق الله العظيم۔ اس سے پہلے آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جو لوگ ایمان کے دعوے دار ہیں اور اس بات کے بھی دعوے دار ہیں کہ اے نبی آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا ایمان اس پر بھی ہے، اور جو آپ سے پہلے انبیاء کرام پر اتارا گیا کتابوں کی شکل میں یا تعلیمات کی شکل میں ان پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، تو ان کو تو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نبی کی اطاعت مکمل طور پر کرے، اور کبھی اگر کسی قسم کا کوئی آپس میں جھگڑا پیدا ہو تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آئے۔ لیکن ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب ان کے درمیان آپس میں کسی بات کا جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ طاغوت کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے پاس نہیں بلکہ ایسے لوگوں کے پاس جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے دور کرنے والے ہیں ان کے پاس جانا چاہتے ہیں اپنے فیصلے کے سلسلے میں۔ اور جبکہ ان کو حکم اس بات کا دیا گیا تھا کہ قطعی طور پر طاغوت کے پاس نہ جائے، یعنی وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی ہوں ان کے قریب نہ جائیں، لیکن وہ انہیں کے طرف مائل ہوتے ہیں، اور شیطان دوبارہ بھی چاہتا ہی ہے کہ اسی طرح سے گمراہی میں مبتلا کر دیا جائے۔ اسی طرح سے جب ان سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھئی آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اور جو کچھ بھی یہاں تمہارے لیے نازل کیا گیا اس کے مطابق عمل کرو، تو وہ اے نبی آپ کے پاس آنے سے کتراتے ہیں، آپ کے پاس نہیں آنا چاہتے۔ تو ایسی صورت میں اگر ان کو کوئی مصیبت کوئی آزمائش دنیا میں آتی ہے ان پر اور پریشانی میں پڑتے ہیں تب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، جب وہ اپنے آپ کو ہر طرف سے گھرا ہوا محسوس کرتے ہیں تب وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور قسمیں کھا کر آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہمارا ارادہ اچھا تھا اور ہم کسی برائی کی وجہ سے ایسا نہیں کر رہے تھے، لیکن اتفاق ہے کہ کچھ غلط ہو گیا۔ یہ نبی کو تو بہلا سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے حال سے واقف ہے، لہٰذا اے نبی آپ ایسے لوگوں سے درگزر کیجیے، البتہ نصیحت کرتے رہیے، شاید نصیحت ان کے دلوں میں اتر جائے اور وہ اس پر عمل کر لیں، اور بھلے انداز سے ان کو سمجھاتے رہیے۔ ابھی جو آیات پڑھی ہیں ان میں مکمل طور پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف آنے کی پھر بات کہی گئی، اور رسول دنیا میں کیوں بھیجا گیا اس کے مقصد کو بیان کیا گیا۔ پھر رسول کو مان لینے کے بعد مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے اس چیز کو بھی واضح کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے وعدے ہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی وعدے ہیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی وعدے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا، رسول تو بہت سارے ہیں، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات نہیں ہے کہ ان کو رسول بنا کر بھیجا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم نے بے شمار پیغمبر بھیجے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو رہا ہے۔ درمیان میں حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام اور بے شمار پیغمبر ہیں۔
ان میں سے کسی نبی کو بھی بھیجنے کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا کہ ان کی بات مانی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، مکمل طور پر ان کی فرمانبرداری کی جائے، کیونکہ یہ اپنے طور پر کوئی بات کہنے والے نہیں ہیں، یہ وہی بات کہیں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سے کہلائی جائے گی، ان کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام اتارا جائے گا اسی پیغام کو یہ اپنی زبان مبارک سے ادا کریں گے۔ ان کی پہچان ہی یہ ہے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ اپنی طرف سے کچھ بولتے ہی نہیں، جو کچھ بھی یہ کہتے ہیں وہ وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پیغام دیا جاتا ہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام دیا گیا ہے تو اس پیغام کی پیروی کرنا، اس پیغام پر نہ صرف ایمان لانا بلکہ اس کی مکمل طور پر اطاعت کرنا یہ ضروری قرار پاتا ہے۔ لہٰذا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی بھی پیغمبر نہیں بھیجا ہے مگر اس مقصد کے ساتھ بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی پیروی کی جائے، براہ راست نبی کی بھی پیروی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہمارے اس پیغمبر کی بات مانو، اس لیے مسلمانوں پر یا لوگوں پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ ان کی بات کو مانے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہو کہ نہیں براہ راست ہماری بات، تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نبی کی بھی پیروی کرنے کا۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو براہ راست جان سکیں۔ ہر انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں آئے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے کہ ہر ایک کے پاس فرشتے کو بھیجے یا ہر ایک کے پاس خود پہنچے اور اپنی منشا کو ظاہر کرے کہ بھئی دیکھو میری منشا یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں تم سے۔ ہر ایک کے پاس دنیا بھر میں اللہ تعالیٰ پہنچتا رہے اور ہر ایک کو بتاتا رہے اپنی منشا کو، یا ہر ایک کے لیے ایک ایک فرشتہ بھیجے کہ جاؤ ہمارے فلاں بندے کو یہ پیغام دے دو، ہمارے فلاں بندے کو یہ پیغام دے دو۔ تو نہ تو یہ بات مناسب ہے اور نہ وہ بات مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک ایمان کو وہ انسانوں میں سے ہی بلکہ یوں کہہ لیجیے قوم کے اندر سے ہی کسی ایک فرد کا انتخاب کر لیتا ہے اور اس کو نبوت سے سرفراز کرتا ہے، اس کو اپنا نمائندہ بناتا ہے، اپنا قاصد بناتا ہے، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کو کہنا ہوتا ہے اپنے نبی کے یعنی اپنے اس نمائندے کے واسطے سے ہم سے آپ سے اور دنیا کے انسانوں سے وہ اپنی بات کرتا ہے۔ تو اب ظاہر کہ جب اللہ تعالیٰ کی بات ہی ہے جو نبی کی زبان سے ہمارے آپ کے سامنے آ رہی ہے تو یہ بات ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم مانیں۔ لہٰذا بإذن اللہ اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے نبی کی پیروی کرنا ہے، کیونکہ براہ راست ہمارے پاس کوئی ہمارا پیغام نہیں پہنچ سکتا، ہمارا پیغام ہمارے نبی کے واسطے ہی سے پہنچے گا۔ تو جب نبی کے واسطے سے پہنچے گا تو پھر ہمارا حکم یہ ہے کہ نبی کی بات مانیں، نبی کی پیروی کرو، اور نبی کی پیروی ہماری پیروی ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا، رسول کی پیروی کرے گا، وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ہی پیروی کر رہا ہے، کیونکہ بات رسول کی نہیں، بات تو اصلاً اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس بات پر عمل کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو مانا اور اس پر عمل کیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی پیروی ہو گئی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور اگر یہ لوگ جب کہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا تھا، اے نبی اگر یہ آپ کے پاس آ جاتے فاستغفر اللہ اور خود بھی استغفار کرتے اپنے کیے پر شرمندگی کے ساتھ، واستغفر لهم الرسول اور رسول ان کے لیے استغفار کرتے، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو یہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا پاتے اور رحم کرنے والا پاتے۔ واقعہ اس کا یہ ہے، پس منظر یہ ہے کہ بشر نام کا ایک شخص تھا، اس نے چوری کر دی تھی اور اس چوری کو چھپانے کے لیے اس نے بے قصور انسان پر الزام لگا دیا کہ چوری فلاں نے کی۔ بعض روایتوں میں ایک مسلمان کے کا نام آتا ہے مطابق، تو ان پر چوری کا الزام لگا دیا، حالانکہ وہ مخلص مسلمان تھے، اور بعض روایتوں میں تاریخی روایتوں میں یہ ملتا ہے ایک یہودی پر اس نے الزام لگا دیا۔ یہ بشر نام کا شخص منافق تھا، مسلمان جماعت یعنی مسلمانوں کی جماعت میں شامل تھا، جیسے کہ عام منافقین کا حال تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور نمازوں میں شریک ہونا دکھاوے کے لیے، یہاں تک کہ جہاد میں بھی جانا دکھاوے کے لیے کرتے تھے، اس لیے کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اسلامی جماعت سے کاٹ دیا جائے اور جو ادھر کے فوائد ہیں وہ ہم ان سے محروم ہو جائیں، پھر کل کو اگر یہی دین غالب آ گیا تو ہماری خیر ہے، اگر ہم کفار کے ساتھ کھل کر رہے اور کفار کے ساتھ نہیں رہتے ہیں اور وہ غالب آ جاتے تو وہ ہم کو کاٹ دیتے ہیں، اس لیے وہ دونوں طرف رہنا پسند کرتے تھے کہ ادھر رہیں اور ادھر بھی رہیں۔
اگر یہ دین غالب آیا تو مسلمانوں سے کہہ سکتے ہیں تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، اور مسلمانوں کو اپنا لینے میں کوئی مشقت نہیں ہوگی، کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اور اگر کفار غالب آ گئے، کفر غالب آ گیا، تو کافروں سے یہ تو کہہ سکتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں، انا معکم انما نحن مستہزئون، ہم تو مسلمانوں سے مذاق کر رہے ہیں، ہنسی کھیل کر رہے تھے، ٹھٹا کرتے تھے ان کے ساتھ، ورنہ حقیقت میں تمہارا دین، تمہارے باپ دادا کا دین ہمارا دین۔ تو یہ منافقین کا معاملہ تھا۔ تو بشر نام کے شخص نے چوری کی تھی، اور اس کی حمایت میں قوم آ گئی تھی ان کی کہ ایک مسلمان پر بلا وجہ کا الزام لگایا جا رہا ہے، اور یہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے، اس نے چوری نہیں کی ہے، فلاں نے چوری کی ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کو کھول دیا گیا کہ فلاں نے چوری نہیں کی ہے، فلاں ہی نے چوری کی، یعنی نام تو نہیں دیا گیا لیکن قرائن سے بتا دیا گیا کہ بشر نے ہی چوری کی، نہ تو مطعمہ نے چوری کی ہے اور نہ یہودی نے چوری کی۔ جب یہ بات سامنے آ گئی کھل کر، تو اب بشر جو تھا وہ بھاگا کہ اب راز کھل گیا ہے، اب سزا جاری ہو جائے گی، حد جاری ہو جائے گی، ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، لہٰذا وہ تو بھاگا، مکہ مکرمہ چلا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ کافروں سے مل گیا، اور بعض یہ کہتے ہیں وہ منافق کیا پہلے ہی سے وہ کافر تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ مسلمان تھا مرتد ہو گیا۔ بہرحال جو بھی صورتحال ہو، وہ مکہ میں کافروں سے جا ملا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی طرح سے قوم نے حمایت کی تھی اس کی، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اس وقت جب کہ ان لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، جس نے ظلم یہ کیا کہ بلا وجہ دوسرے پر الزام لگا دیا، چاہے وہ یہودی ہو چاہے مطعمہ ہو، اور قوم نے اس طور پر اپنے آپ پر ظلم کیا کہ جانتے بوجھتے ایک ظالم کی حمایت کی، اور ظالم کی حمایت کرنا ظلم کرنے کے مرادف ہے۔ نبی نے اسی لیے فرمایا ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم کی حیثیت سے ہو چاہے وہ مظلوم کی حیثیت سے ہو۔ صحابہ کرام نے کہا انصرہ اذا کان مظلوما، اللہ کے رسول مظلوم ہے تب تو مدد کریں گے، سمجھ میں آتا ہے مظلوم کی مدد کرنا چاہیے، اس کو ظلم سے بچانا چاہیے، اور جو اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہو، جو بھی بھلائی کی جا سکتی ہو کی جائے۔ لیکن ارائیت کیف انصرہ ان کان ظالما، یہ تو بتائیے کہ اگر وہ ظالم ہے تو اس کی کیسے مدد کی جائے؟ ظالم کی مدد کرنے کا تو بظاہر یہ مطلب محسوس ہوتا ہے کہ اس کو ظلم کرنے پر اور تقویت پہنچی جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، ہاں بھائی بہت صحیح کیا، 2-4 گھوسے اور مارو، 2-4 تھپڑ اور مارو، تم نے یہ چھین لیا یہ بھی چھین لو، یہ ہے ظالم کی بظاہر مدد۔ تو آپ یہ تو بتائیے کہ ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ تو آپ نے فرمایا تمنعه او تحجزه عن الظلم فإنه نصر، اور کما قال کہ اس کو ظلم سے روکو، یہ ہے اس کی مدد۔ ظالم کی مدد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو تقویت پہنچایا جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے اور اس کے ظلم کو سراہا جائے، بلکہ اس کو ظلم سے روکا جائے، اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف دلایا جائے، اس کو حساب و کتاب کے مرحلے سے آگاہ کیا جائے۔ ہوتا ہے انسان سے کبھی ظہور ہو جاتا ہے غصے کی وجہ سے، تو اس کو یاد دلاؤ کہ کل تم کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، آج تم زیادتی کرو کل اس کا کیا جواب دو گے؟ یہ چیز اس کو روکنے میں مانے لگے، اس طرح سے اس کی مدد کرو۔ تو اب یہاں پر یہ تھا کہ ان لوگوں نے حمایت کی تھی ظالم کی، لہٰذا ان پر جب یہ بات کھل گئی کہ فلاں ہی ظالم ہے اور وہی مجرم ہے، تو ان لوگوں کو، ان تمام لوگوں کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ آپ کے پاس آتے اور خود بھی اپنے کیے پر شرمندہ ہوتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے، اور اے نبی آپ بھی ان کو بھی استغفار کرتے۔ اس وقت چونکہ انہوں نے کھل کر حمایت کی تھی ایک ظالم کی، اس وجہ سے ان کی توبہ کے لیے شرط یہ لگا دی گئی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو اور آپ کے سامنے یہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور پھر آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں، تب اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ لوجد اللہ تواب الرحیم، تبھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا اور ان کی توبہ کو قبول کرے گا اور رحم کرے گا۔ اگر یہ حاضر نہیں ہوتے ہیں اور وہیں اپنی جگہ پر معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ انہوں نے آپ کو تک پہنچائی، آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ کے فیصلے کو نہ مان کر روحانی طور پر آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ کی نبوت پر حملہ کیا، اس وجہ سے ان کی توبہ کے لیے اب شرط یہ قرار دی جاتی ہے کہ یہ آپ کے پاس آئے اور یہ شرمندگی کا اظہار کرے کہ ہم سے غلط ہوا، آپ کے فیصلے کو مان لینا چاہیے۔ اصل میں معاملہ یہودی اور بشر کے درمیان جب ہوا تو یہودی نے یہ بات کہی کہ چلو بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرا لیں، تو بشر نے کہا کہ نہیں، کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں ان سے فیصلہ کرا لیں، اور کعب بن اشرف یہودی ہے، یہودی عالم ہے،
وہ یہودی ہو کر نبی کے پاس آنا چاہتا ہے اور یہ بظاہر مسلمان ہو کر یہودی کے پاس جانا چاہتا ہے، حیرت انگیز بات ہے۔ تمہارا مجبوری میں یہودی کا نہیں بھائی، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرائیں گے، وہ مجبور ہو کر چلا آیا، فیصلہ ہوا، نبی نے تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ صحیح بھی تھا کہ وہ بے قصور تھا، چوری اس نے کی تھی۔ خیر فیصلہ ہو گیا کہ جس نے چوری کی ہے اس پر حد جاری کی جائے، یہودی بے قصور ہے، اس نے کوئی چوری نہیں، وہاں سے نکلے یہ دو ہے۔ تو بشر نے کہا کہ چلو ایسا کرتے عمر سے فیصلہ کرا لیں، لیکن عمر کیا کہتے ہیں اس چیز میں، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین تھا کہ عمر کافروں کے معاملے میں سخت ہے اور یہ یہودی کے خلاف فیصلہ کریں گے، اور ہم چونکہ مسلمان ہیں ظاہری میں صحیح تو ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے۔ دونوں گئے تھے، چلو بھی عمر سے بھی فیصلہ کروا لیں، دونوں گئے اور جا کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہودی نے بتا دیا کہ بھائی نبی فیصلہ کر چکے ہیں اور اس طرح سے فیصلہ ہوا ہے، ہمارے حق میں فیصلہ کیا ہے، ان کے خلاف فیصلہ کیا ہے، باقی آپ پاس آئے کہ عمر سے بھی فیصلہ کرا لیں تو آپ فیصلہ کریے جو آپ سمجھے مناسب، تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ نبی نے فیصلہ کر دیا ہے، تو اس نے کہا نبی نے فیصلہ کیا ہے، تم سے ٹھہرو۔ اندر گئے، ادھر سے تلوار لے کر آئے اور ادھر مار، اور فرمایا کہ جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے عمر کے لیے، عمر کا فیصلہ اس کے لیے نہیں۔ اب جب یہ بات ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا قتل کر دیا، تو اس کی قوم کے لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر مقدمہ کر دیا۔ یہ بات اس سے پہلے بھی بتا چکے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر مقدمہ کر دیا، ایک مسلمان کا ناحق قتل کر دیا عمر نے، لہٰذا ان پر حد جاری کی جائے۔ نبی نے جب یہ بات سنی، نبی کے پاس مقدمہ پہنچا تو نبی نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا گمان تک نہیں ہو سکتا تھا کہ عمر جیسا انسان اس طرح کا فیصلہ کرے گا، اس طرح کی بات کرے گا، یعنی آپ کا میلان اس طرح ہو گیا تھا کہ عمر نے غلط کیا، عمر نے واقعی ایک مومن کو قتل کیا، اور آپ نے مومن کا لفظ بھی استعمال کیا کہ یجتری علی قتل رجل مؤمن، عمر کے اندر یہ جسارت پیدا ہو جائے گی، مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ایک مومن کا وہ قتل کر دیں گے، کیونکہ نبی کی ناراضگی ظاہر ہو رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات میں اور ان میں صاف طور پر یہ کہہ دیا کہ نبی کی بات مانی جائے گی، نبی کو ہم نے اسی لیے بھیجا ہے۔ جو نبی کی بات نہیں مانتا ہے، آگے بھی آیت میں آ رہا ہے کہ جب تک یہ لوگ آپ کو اپنا حکم نہیں بنا لیتے اور آپ جو فیصلہ کرتے ہو وہ فیصلے کو قبول نہیں کر لیتے، اس وقت تک یہ مومن ہے ہی نہیں۔ جب مومن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ عمر نے جو قتل کیا بالکل صحیح کیا، عمر نے غلط نہیں کیا، عمر نے ایک مومن کا قتل نہیں کیا، ایک کافر کا قتل کیا، جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے وہ کافر ہے، لہٰذا ایک کافر کا قتل ہوا ہے، مقدمہ عمر پر نہیں چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی برات ظاہر کر دی کہ ان کا کوئی جرم نہیں، ان کے لیے کوئی معاملہ اس طرح نہیں۔ تو اسی کے سلسلے میں فرمایا کہ یہ بجائے اس کے کہ عمر کے خلاف مقدمہ کر دیتے، اپنی غلطی کا احساس کر کے نبی کے پاس آ جاتے، جاؤ کا فاستغفر اللہ، اور اپنے کیے پر شرمندہ ہوتے اور استغفار کرتے اللہ تعالیٰ سے، اور نبی بھی ان کے لیے استغفار کر دیتا۔ شرط لگی بھی ہے کہ اگر مثال کے طور پر نبی کسی وجہ سے استغفار نہیں کرتے تو مغفرت نہیں ہوتی، توبہ ان کی قبول نہیں ہوتی۔ فاستغفر لهم الرسول، پھر نبی بھی ان کے لیے استغفار کرتے، لوجد اللہ توابا رحیما، تو اللہ تعالیٰ کے لیے توبہ قبول کرنے والا پاتے اور رحم کرنے والا پاتے۔ آگے فرمایا بالکل دو ٹوک انداز میں، فلا وربک، بالکل نہیں، قطعی طور پر نہیں، یعنی عمر کا کوئی جرم نہیں ہے، عمر نے کوئی جرم نہیں کیا، عمر نے کسی مومن کا قتل نہیں کیا، مسلمان کا قتل نہیں کیا ہے، عمر نے ایک کافر کا قتل کیا ہے۔ اور کیوں کافر کا قتل کیا ہے؟ سنیے، وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے نبی آپ کے پروردگار کی قسم، یہ سنگین بات ہے کہ اے نبی آپ کے پروردگار کی قسم، لا یؤمنون، یہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے ہیں، ان کے اندر ایمان ہو ہی نہیں سکتا، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک یہ آپ کو حکم نہ مان لے، تسلیم نہ کر لے، حکم نہ بنا لے۔ حالانکہ نبی کو حکم بنانے کی ضرورت نہیں ہے، نبی خود حکم ہے، وہ ریاست کے اعلیٰ ذمہ دار ہے، اور تمام مسلمانوں کے درمیان کسی بھی قسم کا فیصلہ ہو، عقائد کا ہو، نظریات کا ہو، جائیداد کا ہو، آپسی اختلافات ہو، ان تمام مسائل اور تمام یعنی نزاع کا فیصلہ کرنے کی ذمہ داری نبی پر ہے، اور اس فیصلے کو ماننا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔
لہٰذا یہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے ہیں جب تک آپ کو حکم کے طور پر تسلیم نہ کر لیں. محض رسول مان لینا کافی نہیں ہے. اسی بات کو نبی نے فرمایا ہے کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابی، میری امت کے تمام افراد جنت کے مستحق قرار دیے جائیں گے، البتہ جس نے انکار کیا ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی کہ کون ایسا بد نصیب ہے جو آپ کو مان لینے کے بعد بھی جنت کا مستحق نہیں بن گیا. تو انہوں نے پوچھا بھائی آبا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کا انکار کون کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری پیروی کرے گا وہ جنت میں جائے گا. یہ پیروی کس میں کی جائے گی؟ نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں. کسی چیز کا آپ نے نام نہیں لیا. من اطاعنی فی الصلاۃ، من اطاعنی فی الحج، من اطاعنی فی الصیام، یا من اطاعنی فی الزکوٰۃ، یا اور دیگر کسی کام کو، کسی کام کو مخصوص نہیں کیا کہ میری فلاں کام میں اطاعت کی جائے گی تو وہ مومن ہوگا، وہ جنت کا مستحق ہوگا. کچھ نہیں، بس من اطاعنی، بالکل مطلق کہ جب تک میری پیروی نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام چیزوں میں پیروی کرنا ہے، عبادات میں بھی پیروی کرنا ہے، معاملات میں بھی پیروی کرنا ہے، بازار میں رہ کر نبی کی پیروی کرنا ہے، مسجد میں رہ کر نبی کی پیروی کرنا ہے، گھر کی زندگی میں نبی کی پیروی کرنا ہے، دوست احباب اور دشمنوں کے ساتھ نبی کی جو تعلیمات ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے. ہر موقع پر، ہر لحظے میں نبی کی ہی پیروی جو کرے گا وہی جنت کا مستحق قرار دیا جائے گا. ومن عصانی فقد ابى، اور جو کسی بھی موقع پر میری نافرمانی کرے گا وہ جنت کا مستحق نہیں ہوگا بلکہ وہ میرا منکر ہوگا. اور اسی طرح سے دوسرے موقع پر فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به، تم میں کوئی بھی شخص اس وقت تک مکمل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کی خواہشات، اس کے ارادے، اس کے منصوبے، اس کا ظاہر، اس کا باطن، اس کے اعضاء و جوارح، اس کا دل و دماغ میری لائی ہوئی شریعت کا تابع دار نہ بن جائے. گویا اپنے آپ کو شریعت کے سانچے میں ڈھال لے یا اپنی زندگی کی باغڈور شریعت کے ہاتھوں میں دے دے تب تو وہ مومن ہے، اور شریعت کی باغڈور اپنے ہاتھ میں لے لے وہ مومن نہیں ہو سکتا. واضح طور پر چنانچہ اللہ تعالیٰ یہی بات ارشاد فرما رہا ہے کہ لا یؤمنون فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. خدا کی قسم، یعنی اے نبی آپ کے پروردگار کی قسم، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ایمان والے بن جائے جب تک آپ کو حکم نہ تسلیم کر لے فیما شجر بینہم، ان کا آپس میں جو جھگڑا ہوا ہے، آپس میں جو ان کا نزاع ہو گیا ہے، اس میں آپ جو فیصلہ کریں اس فیصلے کو بغیر کسی تردد کے، دل میں ذرا بھی تنگی نہیں ہونی چاہیے، بغیر کسی قسم کی تنگی کے شرح صدر کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ اس فیصلے کو قبول کر لیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور جو کچھ آپ نے فیصلہ کیا وہ ظاہر ہے جب دو آدمی آئے ہیں مقدمہ لے کر اپنا، تو فیصلہ تو یقیناً ایک کے خلاف ہوگا اور ایک کے حق میں جائے گا. اب اگر بالفرض جو حقدار تھا بالفرض اس کے خلاف بھی فیصلہ ہوتا ہے تو بھی اس فیصلے کو تسلیم کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے، اسلام کا تقاضا ہے. ٹھیک ہے ہمارا حق ہے، لیکن اتفاق ہے کہ بھئی ثبوت اور گواہ کچھ اس طرح کے سامنے آئے کہ ہمارے مخالف کے حق میں فیصلہ چلا گیا. ہمارا حق تھا لیکن ہم حق سے اپنے محروم ہو گئے، کوئی بات نہیں. اس کو بغیر کسی اس کے اشادہ دلی کے ساتھ قبول کر لینا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور ذرا بھی تردد اس کے دل میں نہیں ہونا چاہیے، ذرا بھی تنگی نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ مسلمان کی حیثیت سے تو وہ یسلم تسلیما، اور بھرپور طریقے پر، کامل طریقے پر اس کو قبول کر لیں تب تو مومن. اور ذرا بھی شک اور شبہ اور تردد پیدا ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں. بیشک کے اندر یہی بات پیدا ہوئی، اس نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا بلکہ اس کے اندر تردد پیدا ہوا، تبھی تو عثمان رضی اللہ عنہ گیا تھا اپنے یعنی فیصلہ کرانے کے لیے. اس کا یہی تردد اس کو کفر کی طرف لے کر چلا گیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسی اعتبار سے ان کا قتل کر دیا. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر ہم ان پر یہ لازم کر دیتے کہ اپنے آپ کو مار ڈالو، تم نے جو نافرمانی کی نبی کی یا نبی کے فیصلے کے خلاف تمہارے دل میں خیال پیدا ہوا اور چلے گئے دوسری جگہ، وہاں بھی تمہارے لیے جو فیصلہ ہونا تھا وہ وہی ہوا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر تھا. اگر اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے نبی کے فیصلے کو نہیں مانا یہ تم پر لازم کر دیا جاتا کہ تم اپنے آپ کو قتل کر دو، تمہاری توبہ اسی انداز میں قبول ہوگی جیسے بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا
جب انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور اس کو سجدے کر دیا، اس کی عبادت کرنے لگے، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے اور انہوں نے یہ حالت دیکھی اپنی قوم کی تو بے انتہا غمگین، بے انتہا پریشان، یہاں تک کہ اپنے بھائی حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ لی اور کھینچا اپنی طرف، تمہارے ہوتے ہوئے قوم گمراہ ہو گئی، ان کو غیرت نہ آئی۔ جو بھی نبی تھے، نبی کی غیرت نہیں برداشت کر پاتی ہے کہ ذرا بھی اس طرح کی بات ہو۔ لیکن جب حضرت ہارون رضی اللہ عنہ علیہ السلام نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا اور یہاں تک کہا کہ کادو یقتلوننی، یہ میرے قتل کے درپے ہو گئے، فلا تشمت بی العدو ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہیں دی، آپ میری داڑھی پکڑ کر اس طرح سے جو مجھے بات مجھ سے کر رہے ہیں، دشمن ہنسے، اور میں نے تو بہت سمجھایا، لیکن میرے سمجھانے کا اثر یہ ہو رہا تھا کہ یہ بس سازشیں کر رہے تھے، کب موقع ملے ان کو قتل کر دیا۔ جب اس طرح سے انہوں نے بات کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی داڑھی چھوڑی اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت اپنے لیے اور اپنے بھائی کی طرف کی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا بنی اسرائیل کے لیے، جن لوگوں نے گوشالہ پرستی کی، کہ جن لوگوں نے یہ جرم کیا ہے ان کا قتل وہ لوگ کرے جنہوں نے اپنے آپ کو اس سے بچایا، یعنی جنہوں نے اللہ کی بھی توحید پر جو قائم رہے، وہ لوگ ان لوگوں کا قتل کرے جنہوں نے اس طرح کا شرک کیا، اس طرح کے خرافات کی، مارے گئے وہ، اور اس میں 70,000 آدمی مارے گئے بنی اسرائیل کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا اگر اسی طرح کا ہم ان پر حکم نافذ کر دیتے، حکم دے دیتے ان اقتلوا انفسکم، کہ تمہارا جرم اتنا سنگین ہے کہ بس ایک دوسرے کو مار ڈالو، خودکشی کرو، اب تبھی تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اب اخرجوا من دیارکم، یا اپنے گھر سے نکال دو اپنے آپ، یعنی ہجرت کر جاؤ یہاں سے، اب تم اس جگہ پر رہنے کے قابل نہیں، یہاں سے جاؤ۔ تو اب اخرجوا من دیارکم ما فعلوا، نہیں کرتے، یہ ایسے ڈھیر قسم کے لوگ ہیں کہ ما فعلوا، اللہ تعالیٰ کے اسم کی بھی تعبیر نہیں کرتے، الا قلیل منہم، البتہ چند گنے چنے ہوتے جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے، وہ تو مان لیتے اللہ تعالیٰ کا، لیکن بحیثیت قوم انکار کر دیتے، نہیں مانتے، جبکہ ان لوگوں نے مان لیا تھا، بنی اسرائیل نے بہرحال مان لیا، بعد میں پھر گزر گئے، وہ ایک الگ چیز رہی، لیکن اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تمہاری توبہ کی قبولیت کے لیے، تو انہوں نے ان کے شرمندہ تھے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، لہٰذا انہوں نے آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے قتل کیا ہے ایک دوسرے کا، تاکہ آخرت کے عذاب سے بچائے۔ لیکن یہ لوگ ایسے ڈھیر قسم کے ہیں کہ اگر ان سے یہ بات کہی جاتی تو یہ نہیں کرتے، الا قلیل منہم، ہاں چند لوگ کر لیتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر یہ لوگ وہی کرتے جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، جو ان سے کہا جا رہا ہے، اگر وہ کر لیتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ بھی کیا آپ کو بہتر ہے، ان سے اطاعت اور فرمانبرداری کی بات کی جا رہی، یہ اگر اطاعت کر لیتے تو انہی کا بھلا ہوتا، نبی کا کوئی بھلا نہیں ہوتا، نبی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یا نبی کے ساتھ جو اور دوسرے لوگ ہیں ایمان والے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جو کچھ بھی فائدے کی قسم تھی وہ انہی کی تھی، انہی کو فائدہ ہوتا، لیکن بہرحال نہیں، لکان خیر لهم واشد تثبیتا، اور اسلام پر مضبوطی کے ساتھ ان کو جمانے والا یہ عمل ہوتا ہے، مضبوطی کے ساتھ جم جاتے کہ بھئی انہوں نے واقعی اسلامی غیرت ان کے اندر پیدا ہوئی، آخرت کا ڈر پیدا ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو اس سزا کے لیے پیش کر دیا۔ وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور پھر ایسی صورت میں ہم ان کو بہترین قسم کا اجر عطا کرتے، ایک زبردست قسم کا ہے، بہت ہی بڑا اجر دیتے کہ انہوں نے ہمارے عذاب سے بچنے کے لیے، ہماری قتل سے بچنے کے لیے ہمارے اس حکم کی بھی تعمیل کر لی کہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دیا۔ یہ بڑے دل گردے کا کام ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر دے انسان، جیسے بعض ایسے افراد کہ جن سے زنا جیسی غلطی ہو گئی، ان کے اندر ایک عجیب بے چینی تھی، اور وہ آتے ہیں نبی کے پاس اور کہتے ہیں حج جاری کیجیے، مجھ سے غلطی ہوئی، یہاں تک کہ عورت جو اپنی خلقت کے اعتبار سے کمزور واقع اس سے غلطی ہو گئی تو وہ بے چینی کے عالم میں بھاگی چلی آ رہی کہ اللہ کے رسول مجھ پر حج جاری کیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ پر حج جاری کیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ نبی نے واپس کر دیا، اچھا جاؤ بعد میں آنا، وہ بعد میں آتی ہے، اچھا خاصا وقت گزر گیا، 9-10 مہینے تقریباً گزر گئے، کم سے کم اب تو اس کو وہ ہو جانا چاہیے کہ چلو معاملہ ٹل گیا۔ نبی نے پھر واپس کیا، جاؤ بچے کو دودھ پلاؤ، 2 سال کا زمانہ دودھ پلایا اس نے، اب 8-10 مہینے اور پھر 2 سال، کم و بیش 2.5-3 سال ہو گئے۔ وہ بے چینی ایک اندر سے ایسی تھی کہ اس کو قرار نہیں آ رہا تھا
دودھ بچے کا چھڑا دیا، اس کے ہاتھ میں بسکٹ یا اس طرح کی روٹی کو پکڑا کے رہے، اللہ کے رسول بچہ اب اپنے ہاتھ سے کچھ کھانے کے قابل ہو گیا، اب اس پر حج جاری کریں گے۔ یہ تھا ان کا جذبہ، اور اس کی وجہ سے کہ اپنے آپ کو پیش کرنا قتل کے لیے، اور وہ بھی قتل کیسا کہ پتھر مارے جائیں گے، مسلسل پتھر اس وقت تک مارے جائیں گے جب تک موت نہ واقع ہو جائے۔ آسان نہیں، لیکن باقی جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے، آخرت کے عذاب کی پکڑ یعنی اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا احساس ہوتا ہے، وہ دنیا کی اس سختی کو معمولی سمجھتے ہیں، اس عذاب کو اس سزا کو معمولی سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ سزا ٹھیک ہے، ہلکی ہے اس کے مقابلے میں کہ جہنم میں جلنا پڑے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اسی سلسلے میں فرماتا ہے کہ وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، ایسی صورت میں ہم کو اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتے ہیں۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ان کو صراط مستقیم کی مزید رہنمائی کرتے ہیں کہ اور زیادہ وہ اس پر مضبوطی کے ساتھ اور کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتے رہتے اور اپنی منزل پر پہنچتے۔ بہرحال یہ آیات اس بات کو واضح کر رہی ہیں مکمل طور پر کہ نبی کا جو فیصلہ ہے وہ ہر حال میں مسلمان کو ماننا ہے، چاہے وہ اس کے خلافی کو نہ پڑ رہا ہو، اس میں اس کا نقصان ہی کیوں نہ ہو رہا ہو۔ اب بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ آج تو نبی نہیں ہے، تو آج نبی کے فیصلے کا ہم کیا وہ کر سکتے ہیں، کس طرح سے نبی سے فیصلہ لے سکتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ نبی کے زمانے تک کی بھی بات ہے۔ جب نبی دنیا میں تھے اس وقت نبی کی طرف براہ راست رجوع کرنا تھا اور اپنا فیصلہ انہیں سے لینا تھا۔ جب دنیا سے نبی رخصت ہو گئے تو آپ کی تعلیمات کی طرف اب رجوع کرنا، یعنی اب بالواسطہ ہم کو نبی سے ہی فیصلہ لینا ہے، نبی کی تعلیمات سے فیصلہ لینا ہے۔ ہم اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی تو جو کہ ہے نہیں، اور قرآن میں یہ کہا گیا کہ نبی کو اپنا حکم بنا لے، تو اب نبی ہے کہاں جو حکم بنا لے؟ تو نبی نہیں ہے، نبی کی تعلیمات ہیں، نبی کے طریقے ہیں، نبی کی ہدایات ہیں، نبی کی تعلیمات ہیں، اب وہ ہمارے درمیان نبی کی نیابت کریں گی، اور ہمارے جو بھی جھگڑے ہیں کسی بھی قسم کے، ان کا فیصلہ ان کے ذریعے سے لیا جائے گا۔ لہذا ہر مسلمان کی، ہماری، آپ کی اور تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے نبی کی ہر تعلیم پر عمل کیا جائے، نبی کے ہر فیصلے کو قبول کیا جائے، چاہے اس میں ہمارا نقصان ہوتا ہو، چاہے ہمیں اس میں تکلیف ہوتی ہو، یا کسی بھی طرح کا کوئی احساس ہو، بہرحال خوشدلی کے ساتھ قبول کر لے۔ یہ ہماری آخرت کے اعتبار سے انتہائی بہتر اور انتہائی یعنی کامیابی کی ضمانت رکھنے والا فیصلہ ہے۔ اور دنیا تو چند روز کی ہے، گزر جائے، لیکن آخرت چند روز کی نہیں، آخرت ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نبی کی مکمل طور پر اطاعت کرنے اور آپ کے فیصلوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔